أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، روز ولادت حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ اس مبارک اور مسعود موقع پر سب سے پہلے ان کو فرزند عزیز جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور جن کے لیے امام حسین نے قربانیاں دیں، سب سے پہلے ان کی خدمت میں اس روز سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے نائبین عام ہمارے مراجع کرام جس وقت دین کے محافظ ہیں اور جن کی بنا پر ہم اس وقت دنیا میں سر اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اور دین کی ان کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے خدا بند عالم ہم سب کو دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور میدان قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، موت کے وقت ان کی زیارت نصیب ہو، قبر میں ان کی شفاعت نصیب ہو، اور زندگی کے آخری لمحات تک ان کے عزاداری کرنے کی توفیقات ہم سب کو نصیب ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، احب اللہ من احب حسین، پروردگار تو اس سے محبت کر جو میرے حسین کو چاہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین
صلوات اللہ سلام علیہ۔ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، حضرت رسول خدا وہاں سے گزر رہے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آخر میں رسول خدا نے بڑھ کر کے امام حسین کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، فعرفو، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، جو اس سے محبت کرے گا خدا بند عالم اس سے محبت کرے گا۔ آج محبت حسین کام آنے والی ہے، خود امام حسین صلوات اللہ سلام علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من احبنا کان منا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا کل وہ ہم اہل بیت میں شامل ہوگا۔ من احبنا کان منا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنَا نَحَفَهُ اللَّهُ بِحُبِّنَا، اور جو ہم سے محبت کرے گا ہماری محبت اس کے کام آئے گی۔ روایت و محبت اہل بیت کے کام آنے کی جگہ بیان کی گئی کہ اہل بیت کی محبت میدان قیامت پہ کہاں کام آئے گی۔ لیکن ایک بات ہے، غور کریں، امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ تم ایک طرف سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ایک طرف سے مخالفت کرتے ہو، بھیا میں کیا کروں، تم وہاں سے بیٹھے اشارہ کر رہے ہو۔ صلوات بھی محمد والے محمد۔ امام تم ایک طرف سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو، اور ایک طرف سے بات بھی نہیں مانتے ہو، کہنا بھی نہیں مانتے ہو۔ تو امام نے فرمایا یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے، یہ دو باتیں آپ بات عقل میں تھی، ایک طرف محبت کا دعویٰ اور ایک طرف کہنا نہ ماننا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ لأن المحب لمن يحب يطيع، محبت جس سے کی جاتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں تو ہماری زندگی میں اہل بیت کا رنگ آنا چاہیے، ہماری زندگی اہل بیت کے رنگ سے منور ہونا چاہیے۔ میرے بزرگ مرحوم استاد رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے جو بڑی اہم ہے، خدا اساتذہ کو رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ انہی کا ہے، یہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کوئی کیسٹ لگا دیجئے نا تو اس میں جو ٹیپ ہوتا ہے وہی بجتا ہے، تو اصل یہ ٹیپ وہی بج رہا ہے۔ فرماتے ہیں آپ غور کریں، اگر ایک حوض ہے اور اس حوض میں پانی نہیں ہے یا پانی ہے وہ گندا ہے، اور اس حوض کو جا کے آپ کسی دریا سے یا کسی سمندر سے کنیکٹ کر دیں اور ایک پائپ چھوٹا سا لا کر کے دریا سے سمندر سے اس حوض میں ڈال دیں، تو آپ سچ بتائیے اس حوض میں
سمندر کا دریا کا پانی آئے گا نہیں آئے گا، اور اس حوض کا پانی بدلے گا نہیں بدلے گا۔ یہ حوض چھوٹا ہے لیکن ایک باریک سا رشتہ، ایک معمولی سا پائپ ایک دریا سے یا ایک سمندر سے لگا دیا گیا ہے جس حوض سے مل رہا ہے، اور اس سمندر اور دریا کا پانی دھیرے دھیرے اس حوض میں آ رہا ہے، تو اس حوض میں اس دریا کے پانی کی خصوصیت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پانی آئے گی نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا یہ حوض سمندر سے کنیکٹ بھی ہو اور اس حوض میں سمندر کی خصوصیت نہ پائی جاتی ہو، پوری نہیں سے کچھ تو پائی جاتی ہوگی کہ لے ہم گناہگار ہیں، اہل بیت عصمتوں کا سمندر ہے، اخلاقیات کے درجہ ہیں، یہ سارے اخلاقیات سب اہل بیت میں پائے جاتے ہیں، کوئی ایسی اچھائی نہیں جو اہل بیت میں نہ پائی جاتی ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں جو اہل بیت سے دور نہ ہو۔ اہل بیت اچھائیوں کا سمندر، اخلاقیات کا درجہ اگر اس منزل پر ہے اور ہم واقعی ان سے کنیکٹ ہیں تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اہل بیت کا رنگ آنا چاہیے۔ اگر ہم کنیکشن کی بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہماری زندگی میں اہل بیت کا رنگ آنا چاہیے۔ اگر ہمارے اہل بیت کا رنگ آ رہا ہے تو ہم واقعی اہل بیت سے صحیح معنی میں محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کچھ اور ہے اور اہل بیت کی زندگی کچھ اور ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا زبانی دعویٰ تو ہے، ہمارا رابطہ اہل بیت سے نہیں ہے۔ امام حسین صلوات اللہ سلام علیہ کی روایت ہے، اس روایت کو بہت غور سے سنیے گا۔ یہ روایتیں وہ ہیں جو ہیروں سے اور سونے سے لکھی جائیں اور ان روایتوں کے کتبے بنا کے گھروں میں لگائے جائیں۔ فرماتا ہے ان حوائج الناس علیکم من نعم اللہ علیکم، اگر لوگ اپنی ضرورتیں لے کے تمہارے پاس آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہاری طرف آ رہی ہے۔ ان حوائج الناس علیکم من نعم اللہ علیکم، اگر تمہارے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کے آ رہے ہیں تو اللہ کی نعمتیں جو تمہاری طرف آ رہی ہیں، فلا تملوا تلک النعم فتعود علیکم نعما، دیکھو ان نعمتوں کو رد مت کرو ورنہ یہ نعمتیں کہیں اور چلی جائیں گی۔ اگر آج کوئی برادر مومن ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے اور ہمارے اختیار میں ہے تو ہمیں اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ آدمی کو ہر ایک سے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے، خودداری بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور جس چیز نے خراب کیا ہے وہ لوگوں نے خراب کیا ہے جن کے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ان چند لوگوں نے بقیہ سب کو مشکوک قرار دے دیا۔ وہ کہتے دیکھو لوگوں کی حاجتیں آ رہی ہیں تو ان کو پورا کرو، اور اگر پورا تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کم سے کم اچھے انداز سے رخصت تو کرو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ کی تسبیح ہے۔ تو امام کیا کام کرو، اور امام حسین السلام کی ایک روایت ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، میں آپ سے کیا اس کو فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جو شخص اللہ سے عجب راج بسم اللہ فرماتے ہیں
فإن من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس، جو اللہ کی رضا طلب کرتا ہے اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ راضی ہوتے یا لوگ راضی نہیں ہوتے۔ ہمارے کیا سب سے بڑا مسئلہ لوگ کیا کہیں گے، 4 لوگ کیا کہیں گے۔ لڑکی کی شادی ہے، اگر ہم سیدھے سیدھے کر دیں گے تو 4 لوگ کیا کہیں گے۔ ابا مر گئے ہیں، اگر ہم بڑے اہتمام سے 40واں نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ فلاں کام کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے خیال نہیں رکھتا، خدا اس کے سارے امور خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایک صاحب میرے فیض آباد میں تھے، چلے جا رہے تھے، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ لیں کہ وہ 4 آدمیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل جائے میں ان کو مار ڈالوں سارا کام کا۔ کیوں کہ جس کو کہ 4 آدمی کیا کہیں گے، 4 آدمی مجھے مل جائیں تو میں ان کو ختم کر دوں، سارے کام خراب ہو جائے۔ جس کو دیکھیے کہ 4 آدمیوں سے ڈر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ 4 آدمی کہاں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پرواہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، خدا اس کے امور کے خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، خدا اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ غور، جملے کتنی بڑی بات ہے۔ آدھا ممبر سے نہیں بولتے، لوگ کیا کہیں گے۔ فلاں بات نہیں کہتے، آرگنائزر ناراض ہو جائیں گے۔ فلاں آدمی الٹی سیدھے ارے کون ٹوکے، نہ معلوم کیا ہو جائے گا۔ اگر امام حسین کے چاہنے والے تو میدان نکلے، کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے، برا لگتا ہے برا لگے، میں کیا مطلب۔ فرماتے ہیں جو خدا کو خوش کرے گا، خدا اس کے امور کی خود بخود اصلاح کرے گا۔ اس کا ایک جملہ امام حسین کا ہے جو بہت عجیب و غریب جملہ ہے۔ فرماتا ہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، الناس عبید الدنیا، سارے لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبان پر ذائقے کی طرح سے ہے، جب تک دین میں مزہ ملتا ہے دیندار رہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم کو کہاں ملتی ہے؟ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، داڑھی لگائے ہوئے، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، پیشانی پر گٹا لگائے ہوئے کچھ کرنے لگے۔ نکاح مسجد میں کرتے ہیں، ریسیپشن 5 اسٹار ہوٹل میں کرتے ہیں، اور ہے بڑے دیدہ، وہ حلال حرام سب ختم ہو جاتا ہے، محرم نہ محرم سب مس کر رہے ہیں، اور ہاتھ میں عقیق کی تسبیح بھی ہے، پیشانی پہ گٹا بھی ہے، بسم اللہ بسم اللہ استغفر اللہ کا نعرہ بھی ہے۔ تو دین کیا ہے؟ آیا دین مسجد میں ہے؟ یہ آج ہمارے کیا شادیاں ہو رہی ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، یہ سارے اختلاف اس بنا پر ہے کہ میاں بیوی اللہ کا کہنا نہیں مان رہے۔ دین ذائقہ ہے، جب تک ہم کو دین سے عزت ملتی ہم دیندار ہیں۔ آیت اللہ عظمہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ نے فرمایا، جب جملہ فرمایا کہ ہم یہ سب جو دین کا نام لیتے ہیں، امام کا نام لیتے ہیں نا، یہ سب اس بنا پر سے ہماری عزت ہوتی ہے۔ ہم وہاں نام لیں دین کا جہاں ہمیں ڈنڈے پاڑے ہو، پھر ہم وہاں دین کا نام لیں۔ جہاں ہمیں ڈنڈے پاڑے ہوں وہاں ہم دین کا نام لیں تو پتہ چلے کہ ہم دیندار کتنے زیادہ ہیں۔ امام فرماتے کہ دین ذائقے کی طرح سے ہے، جب لوگ ذرا سا گرفتار ہوتے ہیں نا تو دیندار لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو دیندار نہیں ہوتے. میری اپنی زندگی بہت سے واقعات میں نے دیکھا ہے، کہاں کہاں کے مسئلے ہوتے ہیں، کہاں کہاں کی چیز ہوتی ہے، لیکن اہل بیت ایک عجب چیز ہے. ایک بات عرض کروں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، یہ کہیں بھی جا سکتا ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا میں گناہوں میں آلودہ ہوں اور مجھ سے گناہیں چھوٹ نہیں سکتی، آپ کوئی معاوضہ کریں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ مولا میں کیا بتاؤں، فلاں کام مجھ سے ہوتا نہیں ہے، نوکری ہوتی نہیں ہے، اور فلاں کام ہوتا نہیں، میں فلاں کھانا کھانا چاہتا ہوں، فلاں کھانا کھانا چاہتا ہوں، آپ کچھ جائز ہونے کی صورت نکال دیجئے. لوگ کبھی کبھی مولویوں کے پاس فون کرتے ہیں اس کے جواز کے لیے کہ میری لڑکی کو آفس میں کام کرنا ہے، پردہ اتار سکتی ہے یا نہیں اتار سکتی، مجھے فل آفس میں کام کرنا ہے، داڑھی مٹا سکتا ہوں نہیں مٹا سکتا. ہمیں فون کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ فتویٰ دیجئے، ڈنڈے آپ کھائیے، مزہ ہم لوٹیں. یہ سب ہوتا ہم لوگ کی زندگی میں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں گناہیں کرنا ہے نا تو کرو، لیکن ان 5 چیزوں میں کوئی ایک چیز کر لو. سب سے پہلی چیز، اللہ کا رزق مت کھاؤ، اللہ کا دانا نہ کھاؤ، نہ اللہ کی کھاؤ نہ اللہ کی گاؤ، جو دل چاہے کرو. دوسرا کام یہ ہے اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، ایک ایسی جگہ چلا جاؤ جو اللہ نہ ہو. ہندوستان میں غمن کرو، رات میں فلائٹ لو، دوسرے ملک میں چلے جاؤ، وہاں سے ٹھینگا دکھاؤ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان سے غمن کر کے چلے گئے کہ اللہ کے گناہ کرو اور ایسی جگہ چلا جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کا ایک کام کرو کہ مولا کیا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو، ایسی جگہ چلے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. کہنے کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، سمندر میں جاؤں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اوپر جاؤں تو اللہ دیکھ رہا ہے، دروازے بند کر دوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، پردے ڈال دوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تو اللہ ہے. کیسی جگہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو چلے جاؤ. اور یہ بات آپ غور کریں، یہ جو اللہ نے، کبھی کبھی ہم لوگ دوسروں کے سامنے بہت شریف بنتے ہیں اور چپکے چپکے نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں، تو کسی کو نہیں معلوم ہے. بخدا وہ امام فرماتے ہیں کہ جو چپکے چپکے کام کر رہے ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ دروازہ بند کر کے دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہو نا، پلاننگیں بناتے ہو نا، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور قیامت ساری ویڈیو لا کے لگا دے گا. اللہ نے کیمرہ بھی رکھا ہے اور مائک بھی رکھا ہے ٹیپ کرنے کے لیے. کیسے ہے جو اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہ اچھا ایک کام کرو، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان کو بھگا دو اور روح قبض کرنے نہ دو. یہ بھی نہیں ہو سکتا، ملک الموت تو نام سے دم نکل جاتا ہے، وہاں تو بھگانے کی کون سی بات ہے. ملک الموت کا نام آ جائے. ہم لوگ اتنا ملک الموت سے ڈرتے ہیں، اتنا ملک الموت سے ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہم نے کیا نیاز کا مردے کا کھانا کھلاتے ہیں نا تو وہ بھی گھر کے باہر بھیج دیتے ہیں، گھر والوں کو نہیں کھلاتے، ورنہ مردوں کی نظر کے گھر والوں نے کھا لی تو آگے ملک الموت تو کیا کریں گے. قبرستان جاتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، ہاتھ میں مٹی لگ جاتی تو وہی دھو کے چلے جاتے کہ باہر نکل گیا ہے تو مٹی کے ساتھ ساتھ کہ موت بھی ہمارے گھر میں نہ آئے. ڈرتے تب تو اتنا ہے کہ نہیں. مردے کو چھونے سے ڈرتے ہیں، مردے کی نظر کراتے ہیں، نہیں کھاتے، کہ نہیں 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 وہ ہم نے کھانا کھا لیا تمہارے کو ہنسانے آ جائیں گے. کہہ لیں کہ جب اتنا نہیں کرے، کہ 5ویں چیز یہ کرو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں جائے کہ میں نہیں جاؤں گا، بھیجے جہنم میں نہیں جاؤں گا،
اگر یہ سب کام کر سکتے تو دل کھول کر کے گناہ کرو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو گناہ کس بلبوتے میں۔ اب اس جملے کی بلاغت دیکھیں، آج ہم اپنے آفس میں ایک آدمی کو 10,000 20,000 روپے دیتے ہیں، اگر وہ ہمارے کہنے پر نہ آئے، ٹائم پر نہ آئے، تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟ تو 20,000 میں ہمارا توقع ہے وہ ہمارے گھنٹی پر دوڑ کر کے آئے، اور سر سے پیر تک جو ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ایک ایک سانس اس کی بنا پر ہے۔ اگر آج ہم امام حسین سے محبت کر رہے ہیں تو کوشش کریں ہماری زندگی میں حسینی رنگ آئے، ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور سب سے بہتر ضرورت جو پوری کی جا سکتی ہے وہ جاہل کو علم سکھانا، اور وہ شخص جس کے دل میں امام وقت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں امام کی محبت و معرفت ناصب کرنا۔ اس سے بہتر کوئی ضرورت خدا ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیقات عنایت فرمائے، اور زندگی کے آخری لمحات تک ان کے در پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وَلَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ سِيَّمَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أعوذ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار امام اس کے دور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کی مغفرت فرما، آئندہ دنوں ہمارے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار خلوتوں میں اکیلوں میں ہمیں گناہ کرنے کی توفیق سے محروم فرما۔ پروردگار ہر وقت ہمیں خدا کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على